يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وآخر السورة لعبدي يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. يا رب زدني علما. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين أو تنفس نفس ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا آخِرَ لِقَائِلِهِ إِلَّا رِضَاكَ. دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آسان کر دے اور یہ ہمارا بیٹھنا کہنا سننا محض اللہ کی رضا کے لیے ہو. نفس کے تمام حظوظ سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی مکمل حفاظت فرما لے. دوستو بات اس پہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز سورہ فاتحہ ہمارے اور آپ کے درمیان تقسیم ہے. 2-3 ہفتے سے گفتگو ہو رہی ہے، بات یہاں آ کے اٹک گئی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے اللہ کی حمد آئی، حمد کے بعد سب سے پہلے اللہ کا اسم اعظم اللہ آیا. یہ اشارہ اس طرف تھا کہ اگر کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی صفت قابل تعریف آپ کے اندر موجود ہے تو اس پر آپ کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، تعریف اس کی ہونی چاہیے جس نے یہ صفت کمال آپ کو عطا کی ہے. ٹھیک ہے، آئینہ دیکھا، شکل اچھی نظر آئی تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے. چھینک آتی ہے انسان کو تو چھینک آنے کے بعد کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں کہتے ہیں الحمدللہ؟ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ چھینک آنے میں انسان کے چھینک جب آتی ہے تو شکل بگڑ جاتی، الٹا سلٹا منہ ہو جاتا ہے جی، تو فوراً اللہ پاک صحیح شکل عطا کر دیتے ہیں. تو اس بات پر انسان اللہ کی حمد کرتا ہے کہ الحمدللہ کہ میری شکل چھینک کی وجہ سے بگڑ گئی تھی لیکن پھر الحمدللہ اپنے اصلی حالت پر لوٹ آئی. تو الحمدللہ کا سیدھا سادہ مفہوم آج یہ ہوا کہ اگر کوئی بات خوبی کی ہے کسی طرح کی،
جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، آبرو کے اعتبار سے، بچے کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، مجاہدے کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، اذکار کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی چیز اگر خوبی کی آپ کے اندر موجود ہے تو یہ آپ کی اپنی خوبی نہیں ہے، آپ کا اپنا کمال نہیں ہے، رب ذوالجلال کی عطا کا کمال ہے نا بابا جی۔ اس پر تفصیل سے 2 ہفتے گفتگو ہو گئی۔ میں نے ایک حمد بھی ابھی آپ کے سامنے نئی پڑھ دی شروع میں، اللہم لک الحمد حمدا خالدا وخلودک ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون علمک ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس نفس ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله الا رضاك ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله الا رضاك۔ جبریل علیہ السلام نے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ حمد ایک خاص موقع پر سکھائی تھی۔ 3 حمد میں نے آپ کو سکھا دی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت انس کو کیا سکھائی وہ بھی میں نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا صبح شام پڑھیے تو حق ادا ہو جائے گا، وہ بھی بتا دی، اور یہ آج تیسری بتا دی۔ اب تھوڑا آگے چلیے، اللہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہیں اور جس کے بعد هو الاول والآخر، هو الاول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے اللہ، ان سے پہلے کوئی نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، اس کے اندر کوئی نہیں، اس سے ظاہر کوئی نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا تعارف اللہ اللہ کرنے سے ہوگا۔ جتنا اللہ کا نام کثرت سے لیجئے گا اتنا اللہ اپنے نام کی کبریائی، اپنے نام کی عظمت، اپنے نام کے اندر کیا خوبی اور کمال ہے اس سب کو وہ آپ کے اوپر ظاہر کرے گا۔ اس وقت ظاہر کرے گا جب آپ کثرت سے اللہ اللہ کہیے گا، کثرت سے۔ چنانچہ قرآن میں ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقُلِ اللَّهُ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کہیے، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ، وہ لوگ جو اس اللہ سے بدکتے ہیں ان کو بدکنے دیجئے۔ قل اللہ، آپ کہیے اللہ، کیا کہیے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ سب سے پہلے سب کے بعد۔ خیر بہرحال دوستو، اللہ وہ ہے جو اس پوری کائنات عالم کا نظام بغیر کسی وزیر کے، بغیر کسی مشیر کے، بغیر کسی معین کے، بغیر کسی کے اطلاع کے، ہر چیز کو میزان پر اپنے علم کے دیکھتا ہے، تولتا ہے، عطا کرتا ہے، کسی کو بلند کر دیتا ہے، کسی کو جی قرآن میں بے شمار اس پر آیتیں، تفصیل میں جائیں گے تو اور بہت تفصیل آ جائے گی، قرآن کی رہ جائے گا مسئلہ۔ تو اللہ کی ذات ہر کمال کی انتہا ہے، ہر کمال کی انتہا ہے، کوئی کمال اس سے آگے جا کر کے نہیں ہے۔ ہر کمال کی انتہا کہاں ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہم کو مل جائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ مجھے مل جائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں۔ آگے چلیے، الحمدللہ، الحمد کیا کہا قرآن نے؟ للہ۔ للہ میں یہاں پر لام کے نیچے زیر ہے اور الحمد کی دال پر پیش ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ تعریف ہمیشہ اسی کی ہونی ہے اور آپ کو ہمیشہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لینا ہے۔ الحمد للہ، یہی نا بابا لام کے نیچے زیر ہے۔ یہ لام کے نیچے زیر کیوں ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ مخلوق کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے پست ہونا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جو فنا ہوتا ہے اللہ اس کو بقا عطا کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے مٹتا ہے
اللہ اس کو ہرا بھرا شاداب کر دیتے ہیں. اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں دوستو؟ ہرا بھرا شاداب کر دیتے ہیں. نماز آپ پڑھتے ہیں، سنا ہوگا بہت سارے بزرگوں سے وہ حدیث قدسی کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے وتواضعا للہ، جی اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے اور نماز سے مقصود بھی اس کی اللہ کی رضا ہے تو اللہ اس کو مل جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں نقطہ یہ ہوا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمیں سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. سب کچھ ہمیں، ارے بابا بہت سنتے رہتے ہو آپ لوگ، ہم گنتے نہیں ہیں. میدان جہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ فضائل اعمال میں رفیق پڑھ کے سناتا ہے کہ ایک یہودی کی چھاتی پر بیٹھ گئے تھے، ان قریب تھا کہ خنجر مار دیں. اس یہودی نے کیا کر دیا؟ تھوک دیا. تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اس نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا پہلے قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، تو نے مجھے تھوک دیا، اب میرے نفس کا دخل آ گیا، میں تجھے اب نہیں قتل کرتا. یہودی نے کہا کہ پھر تو مجھے اب کلمہ پڑھا دے. تیرا دین اتنا مہذب ہے، اتنا بااخلاق ہے، اتنی ادنی سی بات پر تو نے میری جان چھوڑ دی کہ پہلے قتل اللہ کے لیے تھا اور اب نفس کے لیے ہے. تو للہ کی ضمیر اشارہ کرتی ہے ہر نمازی کو، ہر ایمان والے کو، ہر حمد کرنے والے کو کہ دیکھیے جو تیری عبادت سے تیرے اندر عجب کی شان پیدا ہو رہی ہے، اس عجب کو فنا کر دے. اس عجب کو میں نے کبھی کسی دن شعر سنا دیا تھا، آپ کو پھر سناتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا کہ سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمان خاک باش، در بہارا کیشوت سر سبز سنگ، خاک شو تا گل برویت رنگ رنگ. خاک شو تا گل برویت رنگ رنگ. مٹی بن جاؤ، تکبر کو فنا کرو. جس طرح کہ گندم اپنے کبر کو مٹا دیتا ہے نا، وہ کھیت میں جا کر کے خاک میں اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد اس میں کوپل نکلتا ہے، پھر ایک کوپل سے 7 اس کے بچے نکلتے ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ تو نے اللہ کا نام لیا، کہیے اللہ، اس کی جزا کچھ نہیں ہے اللہ کے سوا، اس کی جزا کچھ نہیں ہے اللہ کے سوا. لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ ہے کیا؟ اس کا پتہ کب لگے گا؟ جب کثرت سے اس اللہ کا دھیان دل میں آئے گا، پھر اللہ کو انسان پائے گا، اور جب اللہ کو پائے گا تو اس کائنات عالم کی ہر چیز اسی کی ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اچھا بھائی آگے چلیے. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی بنیاد پر، زہد کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر، یا یہ درس کی بنیاد پر میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرا کوئی کمال ہے؟ زبان کس کی ہے؟ طاقت کون ہے اس میں دیا؟ اللہ نے دیا. اب اللہ تعالیٰ کو لوگ نہیں پہچانتے. دیکھیے حدیث میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو جان لیا، اس نے اپنے رب کو، قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم کو سورج کی روشنی دیکھ کر کے میری قدرت پہ دلیل قائم کر کے تجھے میں نہیں ملا. چاند کی روشنی کو دیکھ کر کے تجھے اللہ کی روشنی حاصل نہیں ہوئی. پوری کائنات عالم میں ہر چیز اللہ کے وجود پر مستقل ایک دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ان سب میں تجھے غور کرنے کا موقع شاید نہ ملا ہو، تو میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، آج بھی تجھے میں مل جاؤں گا. کیا ہے وہ؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تو اپنے جان کے اندر، اپنی آتما کے اندر، اپنے جیون کے اندر، اپنی اس بولتی طاقت کے اندر غور کر لے، سوچ لے. اگر یہ تجھے مل گیا تو میں بھی تجھے مل جاؤں گا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
اپنے اندر کیا غور کرنا ہے بابا؟ انسان سبھی ہیں، سب کے دو ہاتھ، دو پاؤں، دو ٹانگ، یہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں چلتا نہیں ہے، اس کو کوئی طاقت چلاتی ہے، ورنہ جان نکل جانے کے بعد تو ٹانگ ہے۔ یہ زبان بولتی نہیں ہے، اس کو کوئی طاقت بلواتی ہے جی۔ یہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے، اللہ کی معرفت کی قوت و طاقت انسان کی آنکھ سے انسان کو دوسری چیزوں کو دکھلاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو لفظ رب پر غور کر کہ رب ہے کون۔ یہ آنکھ کے اندر روشنی دنیا کی کس طاقت نے ڈالا؟ بجلی کا بل نہ دیجئے تو الیکٹریسٹی والے کٹ کر دیتے ہیں، کر دیتے نہیں کر دیتے۔ ٹیلی فون کا بل نہ دیجئے تو لائن، آج کل کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے بابا، وہ مشین الیکٹرانک لگی ہوئی ہے، خود بخود مشین کاٹتی ہے جی، کاٹتی نہیں کاٹتی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا کہ بچپن سے لے کر کے میری عمر جو بھی ہو، اس عمر تک تو نے باپ کو پہچان لیا، یہ میرے ابو ہیں، ماں کو پہچانا کہ یہ میری ممی ہے، خالہ کو تو نے پہچانا کہ یہ میری خالہ ہے، پھوپھی کو پہچان لیا کہ یہ میری پھوپھی ہے، بہن کو پہچانا کہ تو نے یہ میری بہن ہے، پہچانا نہیں پہچانا؟ تو ان سب کو تو پہچان کر کے تو نے تشخص قائم کیا۔ تشخص میں نہیں، یہ امتیاز کیا کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ اس آنکھ سے ظالم کبھی تو نے اپنے رب کو بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ اور کبھی تو نے امتیاز پیدا کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی روشنی ہے اور یہ فلاں روشنی ہے؟ کبھی امتیاز کیا تو نے؟ کیا امتیاز؟ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کرے یہی تو مجھے پہچان لے گا کہ اسی آنکھ کی روشنی سے تو نے ماں کو پہچانا، باپ کو پہچانا، قوم کو پہچانا، عزیز کو پہچانا، وطن کو پہچانا، امام صاحب کو پہچانا، مولوی صاحب کو پہچانا، ساری دنیا کو تو پہچانتا ہے۔ اور اگر ظالم نہیں پہچانتا ہے تو تو اللہ ہی کو نہیں پہچانتا ہے۔ اور کوشچن کرتا ہے تجھ سے، اللہ پوچھتے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم۔ اگر نہیں پہچانا تو سن لے، فاذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ دیکھ لے، اس پوری کائنات عالم میں تو نے سب کو اگر پہچانا ہے اور مجھے تو نے نہیں پہچانا تو قیامت کا دن آنے والا ہے۔ بے شک تجھے اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تو مجھے مان یا نہ مان، میں تیری آنکھ کی بینائی کو سلب نہیں کروں گا موت سے پہلے، اس کا ایک وقت میں نے متعین کیا ہے۔ لیکن سن لے کہ اگر تو نے ماں کو پہچانا ہے اور مجھے نہیں پہچانا تو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، تو بھائی کو پہچانا، مجھے نہیں پہچانا، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، اس لیے کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا نا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ماں کو پہچانتا ہے جو تجھے دودھ پلائی ہے، اور اس اللہ کو نہیں پہچانتا جس اللہ نے نطفہ منی سے تیری ماں کے پیٹ کے اندر اتنا بڑا حسین خوبصورت انسان بنا دیا۔ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ آنکھ میں سننے کی طاقت، سننے کی طاقت ماں کے پیٹ میں کس نے ڈالا تھا تجھے؟ اور یہ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے ڈالی تھی ماں کے پیٹ میں؟
کس نے ڈالی تھی؟ تو ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد ظالم تو ماں کو پہچانتا ہے، بچہ ماں کو پہچانتا نہیں پہچانتا، دوسری عورت لے لے تو روتا ہے، اور اپنی ماں جیسے ہاتھ میں لیتی ہے تو وہ ہاتھ کے اشاروں سے سمجھ جاتا ہے، فنگر سے سمجھ جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہوں۔ اور تو اس کائنات عالم میں آنے کے بعد اللہ کی قدرت سے اللہ کو نہ پہچان سکا تو سن، تیری ماں تجھ سے قیامت کے دن میں جدا کر دوں گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، اور تیری ماں سے بھی تجھے کاٹ کر کے الگ کر دوں گا، اس لیے کہ ظالم تو مجھے نہیں پہچانتا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں، جلدی مت کیجیے آپ، یہ آپ کی طلب پر ہے۔ اور تو باپ کی عظمت کا احترام کرتا ہے ہماری ہی شریعت کے مطابق، تو ان کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتا، اور ظالم تم رب ذوالجلال کو نہیں پہچانتا ہے تو کہ اس کا احترام باپ سے زیادہ ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایمان والوں کے لیے؟ کیا کہتا ہے قرآن ایمان والوں سے؟ الذین یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا۔ دنیا میں آنے کے بعد تو نے ماں کو پہچانا تو ماں سے پہلے تجھے اللہ کو پہچاننا چاہیے کہ ماں کچھ کھا رہی تھی اور اللہ میرے برین کو بنا رہا تھا، میٹیریل کچھ تھا اور مال کچھ تیار ہو رہا ہے، جی مال کچھ تیار ہو رہا ہے۔ ماں کھا رہی ہے چاول، اور میں ریفائن کر کے خون بنا کر کے تیرے اعضا کی تشکیل کر رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کرے وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ کہتے ہیں آگے چلو، وصاحبتہ وبنیہ، تو اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر کے مؤذن کی آواز سنتا ہے حی علی الصلاۃ، دوست کو ناراض نہ کرنے کے لیے جماعت کو ترک کر دیتا ہے ظالم، یہ دوست تجھ سے قیامت کے دن میں جدا کر دوں گا، یہ دوست تیرے کام نہیں آئیں گے جن کی خوشی کے خاطر تو میری عبادت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ بولتا ہے بقول قاری صاحب کے ہول سیل میں نماز ہوتی ہے، مؤذن نے کہا تھا حی علی الصلاۃ، وہ کس کے لیے بلایا تھا؟ یہ جو ہول سیل میں ہو رہی ان کے لیے یا قاری صاحب کے پیچھے؟ اب بتائیے نا بھائی، آپ لوگ مولوی عالم لوگ ہیں، یہ حی علی الصلاۃ جو اذان میں کہی جاتی ہے وہ قاری صاحب کے پیچھے جماعت اولا سے نماز پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہے یا یہ ہول سیل میں جو جماعت ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے؟ زور سے بولیے۔ پہلی جماعت کے لیے، تو ساتھیوں کے لیے، ساتھی کو ناراض اس نے نہیں کیا کہ یہ اجمان سے آیا ہوا ہے، راسل خیمے سے آیا ہوا ہے، ابو ظبی سے آیا ہوا ہے، ایک نہیں دو نہیں تین چار ساتھی آئے، پوری کار بھر کر کے آئے، یار ان کو کیسے ناراض کر دوں؟ ارے ظالم، اور تو اللہ کو بھول رہا ہے، اس کو ناخوش کر رہا ہے، اور ان دوستوں کو ناخوش کر رہا ہے تو یہ بدعمل آ کر کے تیری جماعت کی نماز کو چھڑا دے، اور تیری نیکی کس کام کی کہ تو ان چاروں کو نماز کے لیے نہ لا سکے؟ تو ہونا کیا چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کے لیے لے آنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی طرف لانے میں اتنا کمزور اور وہ نماز چھڑانے میں اتنا قوی، اتنا مضبوط۔ اللہ کہتے سن، وصاحبتہ، اور تیرے دوست بھی تجھ سے جدا کر دوں گا میں، جی وصاحبتہ، اور پھر وبنیہ، اور تیری اولاد، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ کیا مانا فتنہ؟ بچہ رو رہا ہے چھوٹا سا، بیگم کچن میں پکا رہی ہے، رفیق کیا کروں؟ نماز کے لیے جاؤں، بچہ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے بیوی کی تیمارداری کروں، یا بچے کو روتا ہوا چھوڑ کر کے نماز پڑھنے چلا جاؤں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں، 5 منٹ ہے میرے پاس۔ دلی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، غالباً میں نے یہ واقعہ آپ کو نہیں سنایا ہے۔
ابھی سناتا ہوں. دلی میں ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ مجدد الفسانی سید احمد سرہندی کے زمانے کے ہیں اور دونوں میں مراسلت بھی ہوئی ہے, کتابت بھی ہوئی ہے. بعد میں مجدد صاحب سے بیعت بھی ہوئے اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت بھی دی. مسئلہ کیا تھا؟ رفع سبابہ, کہاں پہ اٹھانا چاہیے. وہ خیر علمی مسئلہ ہے, آپ کو اس سے تعلق نہیں, اس سے مولوی لوگوں کا تعلق ہے. قصہ سنیے. ایک روز دلی میں وہ اپنی مسجد سے نماز پڑھ کر کے ظہر کے وقت آ رہے تھے گھر. گلی ہو کر کے راستہ تھا تو دیکھا ابلیس لعین, ابلیس لعین, اللہ اس سے مجھے آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. وہ بڑا طاقتور ہے, میں بہت کمزور ہوں, بس اللہ ہی بچائیں گے تو بچوں گا, ورنہ بچنے کی میرے اندر تو سکت نہیں ہے, شاید آپ میں ہو تو ہو. خیر سنیے, واقعہ بڑا عجیب ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے خود اس واقعے کو نقل کیا ہے. نماز پڑھ کے ظہر کی آ رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, تو دیکھا کہ ابلیس لعین ایک گلی میں کھڑا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے. ابلیس کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کیا پتا کہ یہ ابلیس ہے, ان کو کیا پتا. تو جب گزرے راستے سے تو مجھے بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ تو میں کہا میں اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ تاکہ آپ مجھ سے پوچھیے کہ کیوں رو رہا ہوں. تو کہا بتا کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا میں ابلیس کا سردار ہوں. اس پورے دلی کے علاقے کے جتنے بھی پورے کاٹیا وار, گجرات, ہندوستان, بہار, یو پی, ان سب کے جتنے بھی شیاطین ہیں, صبح صبح جن کی ڈیوٹی ٹرانسفر کرتا ہوں, ان سب کا بڑا مین باس میں ہوں. ہاں بھائی, حدیث کے اندر ہے بھائی, لوگ اجنبی بن کے سنتے ہیں میری بات. حدیث میں ہے کہ شیطان روزانہ اپنا تخت صبح میں پانی پہ بچھاتا ہے اور اپنے چیلے چماٹے کو, پوری بٹالین آرمی کو اپنے بھیجتا ہے. یہ فلانے کے پاس جائے گا, یہ عبدالستار بھائی کے پاس جائے گا, یہ بڑا والا مفتی صاحب کے پاس جائے گا, اس سے بڑا جو ہے یا اس سے چھوٹا وہ قاری صاحب کے پاس جائے گا, رفیق تبلیغ میں جا رہا ہے اس کے پاس جائے گا, آصف چلہ میں گیا ہوا ہے اس کو پکڑو جا کے اجمان میں, ٹرانسفر کرتا ہے. برائی کسی بھی راستے سے, وہ تفصیل میں نہیں جانا, استغفر اللہ. کہا میں ابلیس ہوں اور آج میرا آخری دن ہے, میں اب جا رہا ہوں یہاں سے اور میں ناکام ہو چکا ہوں. تو کہا ماجرا کیا ہے؟ کہ یہ جو گھر ہے جس کے دروازے پہ میں کھڑا ہوا ہوں, آج اللہ تعالیٰ نے پورے دلی اور اس علاقے کی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, جن کا تعلق اللہ سے مضبوط جڑا ہوا ہے, ان سب کی سردار یہ عورت ہو گئی. آج اللہ سے اس کا اتنا زبردست تعلق ہو گیا ہے کہ یہ سارے اولیاء آپ سے بھی شیخ, اس کا ولایت میں اللہ کے نزدیک اونچا مقام ہو گیا. اور یہ میں بتانے کے لیے آپ کے پاس کھڑا ہو گیا, پھر میں تو جا رہا ہوں. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, قاری صاحب جانتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ دلی میں شمسی تالاب کے قریب ان کی قبر ہے. خیر شیخ کو فکر ہو گئی اور یہ کہا کہ شیطان چلا گیا. شیخ کو فکر ہو گئی کہ یہ عورت کا پیر مرشد کون ہے, کوئی بڑا پیر زبردست دمنگ ہوگا جب نا بابا اس کی عورت کو اتنا بڑا مقام ملا ہے. اب شیطان تو رخصت ہو گیا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہیں پہ کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک لکڑی ہارا کی بیوی تھی. لکڑی ہارا سمجھ گئے, وہ لکڑی جو بیچتے ہیں نا شہروں میں, بڑے بڑے تالس لگا کر کے لکڑیوں کے, دلی میں پہلے زمانے میں تو کھانا اسی سے پکتا تھا. تو بہت بڑے کسی گٹھر والے لکڑی والے کی بیوی تھی. وہ دیکھا کہ لکڑی والا آ رہا ہے. اب لکڑی والا دلی کا سب سے بڑا غوث قطب ابدال ولی محدث, اتنا بڑا عالم ان کے دروازے پہ کھڑا, تو اس کی تو ٹانکے ڈھیلے ہو گئے, پتہ نہیں آج کیا ماجرا ہے. پوچھا شیخ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا دیکھ تو جلدی نہ مچا, اور یہ پورا قصہ پچھلا سنا دیا. کہا کہ تیری بیوی سے جا کے پوچھ کہ اس کا پیر مرشد کون ہے. ابھی ابلیس تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑا ہوا رو رہا تھا, اس نے کہا کہ اس وقت دلی کے پورے علاقے میں جتنے بھی بزرگان دین, اولیاء کرام, بڑے ولی ہیں, ان سب کے سے اونچا مقام تیری بیوی کا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا شیخ کون ہے, اس کا مرید, کس کی مرید ہے یہ لے. اب اس کا شوہر حیران. کیوں حیران؟
اس کا شوہر بہت ترش مزاج تھا. ترش مزاج سمجھتے ہیں؟ بہت ہی بہت رف ٹھیکار، یعنی بات بات پہ بیوی کی دے دمادم پٹائی کرا کرتا تھا. روٹی کیوں جل گئی، سالن میں نمک کیوں ہے، سبزی تو نے گرم کیوں نہیں رکھا. تو کہا اس کو بیوی سے جا کے پوچھ کے اس کا شیخ کون ہے. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کھڑے ہوئے تھے، بیوی کو بھی علم نہیں تھا، بیچاری گھر میں تھی. جا کے پوچھا، کہا تو اس نے کہا نہیں میرا تو کوئی شیخ نہیں ہے. تو بیوی شوہر نے کہا تجھے پتا ہے میں کیسا مزاج کا آدمی، ابھی اوپر سے لے کے نیچے تک سب سوچ دوں گا، میں سارے حساب لے لوں گا. تجھ سے تو نہیں بولتی، جھوٹ بولتی ہے، اور اتنے سال سے تو کیا کہتے پتہ نہیں کیا کیا ذکر مذاکرے مراقبے اوراد وظائف پڑھ رہی ہے اور مجھ سے چھپاتی رہی، اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ دلی میں مجھ سے بھی سب سے بڑی ولی تیری بیوی ہے. اب میری عاقبت تو نے برباد کر دیا، تو چل برباد تو ہو ہی گئی، لیکن آج تیری پھر پٹائی کروں گا، جلدی بتا تیرا شیخ کو. بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں. اب سنیے، جب شوہر نے بہت زیادہ پریس ڈالا، دباؤ ڈالا، تو اس نے ایک گھر میں سے سیدھی سادھی ایک لکڑی چھڑی جس کو بولیے یا لاٹھی بول دیجئے، کیا بولیں گے عبدالستار بھائی؟ چھڑی بول دیں گے یا لاٹھی بول دیں گے، ایک دم سیدھی لال ایک دم لا کے دیا، کہا یہ میرا شیخ ہے. یہ واقعہ یہی رہنے دیجیے. اب کہانی سنیے. شیطان نے جاتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کیا کہا وہ سنیے. کہا 20 سال ہو گئے میں اس عورت کے پیچھے لگا ہوا ہوں، بڑے بڑے لوگ آئے ابلیس کے شیاطین کے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی گمراہ نہیں کر سکا، تو میں بڑا ہوں سب کا، ابلیس ہوں میں، تو میرا تبادلہ ہوا یہاں، جیسے پولیس والوں کا ٹرانسفر تبادلہ ہوتا ہے، ابلیس کا بھی ہوتا ہے بابا. ہاں اس پر ہنسو مت بھائی. بخاری شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفلت علی البارحۃ لینقطع صلاتی، کل رات تہجد کے وقت شیطان نے مجھ پر حملہ کیا تاکہ میں تہجد کی نماز میری چھوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں تہجد کی نماز میری چھٹی نہیں. وہ مسلمان ہو گیا خود ہی ابلیس، یا اللہ نے مجھے بچا لیا. خیر چھوڑو اس کو، یہی قصہ سنو. اس نے کہا کہ 20 سال ہو گئے، شیطان آتے رہے، بعد میں آیا، مجھے بھی ایک عرصہ ہو گیا میں گمراہ نہیں کر سکا. کیا گمراہی؟ کہ یہ عورت 100% حالت احسان کی نماز ادا کرتی ہے. 100% احسان. احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے جبرائیل نے پوچھا تھا مولانا راغب صاحب کہ احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اللہ کی نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. اللہ یا اللہ یہ کیفیت ہمیں عطا کر دے. اِنَّكَ مَلِيكٌ مُقْتَدِرٌ. کہ آمین. ہم سب کو اللہ دے دے. یا اللہ ہماری نماز ہو جائے، یا اللہ ہماری نماز ہو جائے. اللہ یہی کر رہے ہیں اس حدیث میں کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، آدھا میں نے بندے کو دے دی ہے، آدھا میرے لیے. اللہ کے تکریم میں آدھا آپ کو دے رہے ہیں اور ہم لینے کو تیار ہی نہیں ہے، 1% بھی لینے کو تیار نہیں. خیر کہا کہ آج میں نے ایک زبردست ابلیس کہہ رہا ہے، آج میں نے زبردست ایک ہنگامہ کیا کہ اس کی نماز میں خلل آ جائے، لیکن میں ناکام ہو گیا اور میں اب جا رہا ہوں. اور یہ عورت، اب قرآن میں ہے نا کہ شیطان کا حملہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کی اتباع کرتے ہیں، لیکن جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور توکل کرتے ہیں اس پر اس کا بس نہیں چلتا. اس نے کیا کہا سنیے. کہا آج یہ واقعہ ہوا کہ اس عورت نے ظہر کی نماز سے پہلے روٹی پکایا، اس کو چھینکے پہ رکھ دیا. چھینکا سمجھتے ہیں؟ جیسے یہ لائٹ نہیں لگی ہوئی ہے تو ہم لوگوں کے گاؤں میں ہماری مائی، ہماری ممی، وہ ایک ہوتا ہے کڑاہی، سکہر جس کو بولتے ہیں. پاکستان میں کیا بولتے ہیں؟ چھینکا بولتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی بولتے ہیں، ہم لوگ سکہر بولتے ہیں. تو اس پر گاؤں میں لوگ کڑاہی سبزی روٹی ڈال دیتے تاکہ کوا نہ لے جائے. تو اس نے کہا اس عورت نے آج کھانا پکایا اور کھانا پکانے کے بعد روٹی ڈال دی وہاں، اور شوہر چونکہ روزانہ اس کی پٹائی کرتا تھا. میں مختصر سنا رہا ہوں آپ کو تفصیل میں بغیر جائے ہوئے.
تو اس نے شوہر کے ڈر سے روٹی ساگن لا کے کہاں رکھ دیا؟ چولہے پر، تاکہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو شوہر آئے گا تو کھلائے گا۔ 20 سال ہو گئے تھے اس کو، بچے نہیں ہو رہے تھے، تو 20 سال کی دعا اور مناجات کے بعد اس کو ایک بچہ ہوا تھا۔ اب شیخ کو شیطان قصہ سنا رہا ہے۔ یہ عورت ظہر سے پہلے اس نے اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کیا، اور وضو کر کے بچے کو وضو سے پہلے دودھ پلا کر کے اس کے گہوارے میں سلا کر کے یہ نماز کے لیے چلی۔ تو شیطان نے کہا، ابلیس نے، کہ میں نے کوے کی شکل اختیار کی۔ اب پہلے تو جا کر کے اس کے مکان کے منڈیل پر ٹیں 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 کیا، اس نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ تو میں نے کیا کیا، میں گیا اس کے چھینکے یا اس شکھار پر، اور وہاں سے وہ جو اوپر سے ڈھکن تھا اس کو ہٹایا، اور ایک روٹی نکال کے پھینک دیا باہر گھر سے، تاکہ اس کو نماز میں خلل آ جائے کہ شوہر آئے گا تو روٹی مانگے گا، نہیں ملے گی تو پھر دمادم دم کے اندر مست کلندر بوا شاہ علی کلندر کیا ہے وہ شروع ہو جائے گا بابا۔ لیکن اس عورت نے کوئی خیال نہیں کیا، نماز پڑھتی رہی۔ جب روٹی سب میں پھینک آیا باہر، تو میں نے سوچا کہ اب کیا کروں، تو میں گیا اسی چولہے پہ، اور کوا نے کہا کہ میں نے اس کو پکڑ کے کڑاہی اس کی پلٹ دیا اور سارا سالن میں نے گرا دیا، تاکہ اس کو نماز میں کچھ تو خیال آئے کہ شوہر کے ڈر سے نماز میں کھلبلی پیدا ہو، بے اطمینانی ہو، ذرا جلدی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد شروع ہو جائے۔ ہاں اسی طرح پڑھتے ہیں لوگ بھائی، کم سے کم آپ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کم سے کم مجھے امید ہے، کل میں نماز پڑھ رہا تھا یہاں عشاء میں، تو مجھے یقین آ گیا کہ اب لوگ عمل کر رہے ہیں کہ الحمدللہ کو ایک سانس میں پڑھ کے وقفہ کرتے ہیں، پھر دوسرے میں پڑھتے۔ اللہ ہم کو آپ سب کو توفیق کرے، ہماری نماز ہو جائے۔ مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رحمت کے دروازے ہیں، مکتوبات میں دیکھو مولانا علی میاں ندوی کے۔ خیر، تو اس نے کہا کہ یہ بھی جب قصہ ہو گیا، یہ عورت کی نماز میں کوئی سنت پڑھ رہی تھی، ظہر کی خلل ہی نہیں آیا، تو کوا کہتا ہے کہ میں گیا اس کے بچے کے گہوارے کے پاس، سنو، اور گہوارے کو میں نے اوپر سے جو اس کے وہ تھا جالی، میں نے چونچ سے مار کے پھاڑ دیا۔ اب پھاڑ دینے کے بعد میں نے زور سے ایک چونچ ماری اس کے ایک بچے کی آنکھ میں، اب بچہ اس کا ایک دم چیخ مار پڑا، لیکن یہ عورت اطمینان کے ساتھ ظہر کی سنت ادا کر رہی تھی۔ ایک آنکھ میں نے جب اس کے پھوڑ دیے اور عورت کی نماز میں خلل نہیں آیا، تو میں نے سوچا اس ظالم کم سے کم دوسری آنکھ تو پھوڑوں گا تو خیال آ ہی جائے گا اس کو۔ دوسری آنکھ بھی اس کی بچے کی میں نے چونچ سے پھوڑ دی، اور خون لہون بنا ہوا ہے بچہ، جا کے دیکھ لیجئے گھر میں۔ لیکن اس عورت کی نماز میں کوئی خلل نہیں آیا، نماز سلام پھیرا، اللہ کی تکبیر کی، استغفار پڑھا، اور بچے کی آواز سن کر کے یہ پھر اپنے بچے کے پاس آئی، تو دیکھ کے کہتی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بات پر آج عالم ملائک میں اللہ کے نزدیک اس عورت کو تمام اولیاؤں کے سردار کے مقام پر فائز کر دیا گیا۔ بھائی یہ بشارت سنانے کے لیے آ رہا ہوں، اور اب اس عورت کے پاس کوئی ابلیس نہیں آئے گا، کیونکہ میں سب سے بڑا تھا، میں اب ناکام جا رہا ہوں۔ اس کو کیا کہیے گا دوستو، کیا کہیے گا جی؟ کس بات پہ سنایا آپ کو میں نے جی؟ نہیں، میں نے سنایا کہ اس کو معرفت تھی اللہ کی، بیٹا تو مل جائے گا، بیٹا جس نے پہلے دیا ہے وہ بھی بیٹا اس کو دے دے گا، پھر یقیناً دے گا۔ لیکن اللہ کی معرفت میں خلل، اس نے اللہ کو پہچانا تھا کہ نماز، قرآن کہہ رہا ہے نا بابا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ اگلی آیت آپ پڑھیے، إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
تو دوستو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. یہ معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ جب آپ کو اللہ کی ربوبیت پر یقین آئے گا. بس رہنے دیجیے، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ. وقت ہو گیا، زیادہ ہی ہو گیا 5 منٹ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق فرمائے، آپ کو بھی توفیق فرمائے. اللہ نفس کا کوئی دخل میرے اندر آپ کے اندر نہ لائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں دوستو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. اللہم انی اسألک منک اسألک رضاک واعوذ بک من سخطک. اللہم انا اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک الیک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ آپ اپنے فضل سے ہمیں احسان والی نماز عطا فرما دے. یا اللہ آج تک جو کمی بیشی کوتاہی ہو گئی، آپ غفار ہیں، آپ ستار بھی ہیں، آپ رحمان بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ ارحم الراحمین بھی ہیں. یا اللہ مجھے نہ دیکھیے، اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے مولا ہمیں عطا کر دیجئے. یا اللہ جس طرح ماں کی پیٹ میں آپ نے ہمیں انسان کامل بنا دیا، اس دنیا کی پیٹ میں ایمان کامل عطا فرما دے. یا اللہ اعمال کامل صالحہ عطا فرما دے. یا اللہ شقاق سے، نفاق سے، کفر سے، بدعات سے، شرک سے، تمام اپنے غضب والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دے. ہمارے ظاہر کو بھی بنا دے، ہمارے باطن کو بھی بنا دے. یا اللہ جس طرح آپ نے معرفت کا نور ہمارے آنکھ میں عطا فرمایا، ہمارے باطن کو بھی منور کر دے. یا اللہ ہمارے باطن کو بھی منور کر دے. یا اللہ جس طرح زبان میں آپ نے گویائی عطا کی ہے، یا اللہ دل میں بھی اپنے ذکر کی گویائی عطا فرما دے. یا اللہ جس طرح کہ ہمارا کان سنتا ہے، ہمارا دل بھی تیری صدا کو سننے والا بن جائے. اے میرے مولا، میرے اللہ، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، مانگنے بھی نہیں آتا میرے اللہ. یہ الفاظ بھی آپ ہی کی طرف سے الہام ہوتے ہیں، تب زبان پہ آتے ہیں. یا اللہ تو اس میں بھی تیرا شکر، تیری حمد ہے. یا اللہ اگر نہ دینا ہوتا تو آپ زبان پہ بھی ہمارے جاری نہ کرتے. یا اللہ یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں محروم نہ کیجیے گا. یا اللہ آپ ہمیں محروم نہ کیجیے گا. یا اللہ محروم نہ کیجیے. یا اللہ وہ تمام بھلائی عطا فرما دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ان تمام شرور و فتن سے بچا لے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر دوست. اللہ یار پانی پلا دے دوست. بس کر.